اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبزل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب صفت القیامہ کے ایک اور باب کف عنا جشاءک کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. عزیز طلباء کرام، بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 216 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب وبه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله القرشي قال حدثني يحيى البكاء عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی محمد ابن حمید الرازی نے، انہوں نے روایت کی عبد العزیز ابن عبداللہ القرشی سے، انہوں نے روایت کی یحییٰ البکا سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے قال کہ انہوں نے فرمایا تجشأ رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈکار لیا. فقال، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کف عنا جشاءک فإن اکثرهم شبعا فی الدنیا اطولهم جوعا یوم القیامت. تم اپنے ڈکار کو ہم سے روک کے رکھ، کیونکہ دنیا میں خوب سیر ہو کر کھانے والا قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا رہے گا. ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن غریب ہے اس طریق سے. وفی الباب عن ابی جحیفہ، اس باب میں حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت مروی ہے. باب وبہ قال حدثنا قتیبۃ قال حدثنا ابو عوانۃ عن قتادۃ عن ابی بردۃ ابن ابی موسیٰ عن ابیہ قال. ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی ابو عوانہ سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے حضرت ابو بردہ ابن ابو موسیٰ سے، یہ ابھی اپنے والد یعنی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا یا بنیہ لو رأیتنا ونحن مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصابتنا السماء لحسبت ان ریحنا ریح الظأن. اے میرے بیٹے، اگر تو ہمیں دیکھتا کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے اور ہم پہ بارش ہو جاتی، تو بارش ہونے کے بعد جو ہمارے کپڑوں سے بدبو پیدا ہو جاتی، لحسبت ان ریحنا ریح الظأن، تو تجھے ایسا محسوس ہوتا کہ ہمارے جسم کی بدبو بیڑ کی بدبو کی طرح ہے. ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. ومعنی ھذا الحدیث، اور اس حدیث کا معنی یہ ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہ کان ثیابہم الصوف، کہ ان کے کپڑے اون کے تھے. فکان اذا اصابہم المطر یجیء من ثیابہم ریح الظأن، تو جب ان پر بارش برستی تو ان کے کپڑے گیلے ہو جاتے تو ان کے کپڑوں سے بیڑ کی طرح بو یعنی بدبو نکلتی. جی عزیز طلباء کرام، یہاں پر دو باب بیان ہوئے. پہلا باب جس میں زیادہ کھانے کی مذمت بیان کی گئی. زیادہ کھانا ناپسندیدہ عمل ہے. ابواب الاطعمہ میں بھی اس کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں. اور یہ ممانعت اس کی اس اعتبار سے ہے کہ جب اس سیرابی سے، پیٹ بھرنے سے انسان کے دینی امور میں غفلت اور سستی پیدا ہو رہی ہو، اور دوسرا انسان تو خود اپنا پیٹ بھر بھر کے کھا رہا ہو لیکن اس کے پڑوس میں غریب ہو، نادار ہو، مفلس ہو، اور اسے اس کا کوئی غم نہ ہو، فکر نہ ہو، تو اس اعتبار سے. لیکن اب اگر یہ قباحتیں نہ پائی جائے، مثال کے طور پر آپ کے پڑوس میں بھی کوئی ایسا بھوکا نہیں ہے، وہ بھی خوشحال ہے، ان کو بھی اللہ نے رزق بھرپور دیا ہوا ہے، اور آپ کے زیادہ کھانے سے آپ کے دینی امور میں بھی سستی اور غفلت نہیں ہو رہی ہے، تو کبھی کبھار سیراب ہو کر کھانے میں شرعاً
کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ کھانا وہ ممنوع ہے، وہ مذموم ہے کہ جس سے انسان کے دینی امور اس میں نقصان آ رہا ہو اور خود یہ بھوکا بالکل نہ ہو، بلکہ اس کے پڑوسی بھوک سے مر رہے ہو اور اس کے اوپر بالکل ذرا بھی بھوک کا ہلکا سا بھی اثر نہیں پڑتا ہو، بلکہ ہر وقت یہ کھانے پینے میں مشغول رہتا ہو۔ اب عزیز طلباء کرام، یہاں پر حدیث مبارک میں آیا تجشع رجل، کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈکار لیا۔ تو اب یہ رجل کون ہے؟ تو اس کے بارے میں محدثین حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت وہب ابو جحیفہ سوائی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ وفی الباب کے ساتھ عن ابی جحیفہ جو ذکر کیا گیا ہے یہی مراد ہے، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام حضرت وہب ہے۔ انہوں نے اس دن گندم کی روٹی اور گوشت، یعنی گویا کہ ان دونوں کو ملا کر اس کی سرید بنائی تھی اور اسے کھا لیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈکار آیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناگواری کا اظہار فرمایا، اس واقعے کے بعد 30 سال تک حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی زندہ رہے 30 سال، لیکن اس واقعے کے بعد کبھی بھی انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ اللہ اکبر! کیسے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار تھے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، کہ جیسے ہی ان کے محبوب کے زبان سے ایک بات نکلی کہ بھائی یہ عمل صحیح نہیں ہے، تو بس ان کے مطابق، ان کے فرمان کے مطابق ان حضرات نے اپنی زندگی کو ویسے ہی اسی سانچے میں ڈال دیا۔ یہ ہے کمال جی۔ آتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ یہاں پر اس دوسری روایت میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے بیٹے کو فرمایا، تو اس میں امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اون کے لباس کا ذکر ہے۔ اون کا لباس، اس روایت سے ایک تو اس کے جواز بھی ثابت ہوئی کہ اون کا لباس اگر کوئی پہننا چاہے تو پہن سکتا ہے، یہ جائز ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر اس کو صرف اس نیت سے پہنے کہ بھائی لوگ مجھے زاہد سمجھے، لوگ یہ سمجھے کہ بھائی یہ شخص تو بالکل دنیا سے پرے ہے، دنیا میں اس کی بالکل ذرہ برابر بھی توجہ اور رغبت نہیں ہے، تو پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے اس لباس کا استعمال یہ مکروہ ہے، کیونکہ یہ اب ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، شہرت کے تلاش میں ہے، شہرت طلب کر رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کے لیے یہ استعمال ممنوع ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے سلائیڈ کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ ابن أنس الجهني رضي الله تعالى عنه عن أبيه۔ ہمیں روایت کی عباس الدوری نے، انہوں نے عبداللہ ابن یزید مقری سے، انہوں نے سعید ابن ابو ایوب سے، انہوں نے ابو مرحوم عبد الرحیم ابن میمون سے، انہوں نے سہل سے، اور انہوں نے اپنے والد معاذ ابن انس الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک اللباس تواضعا للہ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، جو شخص اللہ کے لیے تواضع کے طور پر عمدہ لباس چھوڑ دے حالانکہ وہ عمدہ لباس پہننے پر قادر ہے، دعاہ اللہ یوم القیامت علی رؤوس الخلائق، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا، حتی یخیرہ من ای حلل الایمان شاء یلبسها، اور اسے اختیار دے گا کہ وہ اہل ایمان کے لباسوں میں سے جو سا لباس چاہے پہن لے۔ باب وبه قال حدثنا محمد بن حمید الرازی قال حدثنا زافر بن سلیمان عن اسرائیل عن شبیب بن بشیر عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی محمد بن حمید الرازی نے،
انہوں نے روایت کی ظافر ابن سلیمان سے، انہوں نے اسرائیل سے، انہوں نے شبیب ابن بشیر سے، انہوں نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النفقۃ کلھا فی سبیل اللہ الا البناء فلا خیر فیہ، خرچہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں ہے، یعنی گویا کہ اس پر ثواب ملتا ہے، الا البناء سوائے عمارت کے خرچے کے، فلا خیر فیہ کیونکہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ ھکذا قال محمد بن حمید شبیب بن بشیر وانما هو شبیب بن بشر، اسی طرح محمد بن حمید نے کہا ہے کہ یہ شبیب ابن بشیر ہے، یہاں پر یہ جو راوی آئے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا نام شبیب ابن بشر ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، پہلے باب سے یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی انسان اچھے لباس، قیمتی لباس کے پہننے پر قادر ہو اور وہ تواضعاً عاجزی انکساری کی وجہ سے عمدہ لباس نہ پہنے، اس کو چھوڑ دے، بلکہ اس کے باوجود انتہائی سادہ قسم کا لباس استعمال کرتا ہے، تو اس کی فضیلت اس پہلی باب کی روایت میں یہ بیان ہوئی کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ تمام اہل ایمان کے سامنے، تمام مخلوق کے سامنے اس کو اختیار دیں گے کہ جس قسم کا لباس اس کو پسند ہو وہ یہ چاہے یہاں پر پہن لے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ قدرت بھی ہو، حیثیت بھی ہو، لیکن تواضعاً اس کو استعمال نہ کرے۔ لیکن اب اس کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ اگر ایک انسان کے پاس حیثیت بھی ہے، قدرت بھی ہے، لیکن پھر وہ بخل کی وجہ سے اچھا لباس استعمال نہیں کرتا، تو یہ انسان مذموم ہے، شرعاً یہ انسان مذموم اور ناپسندیدہ ہے، کیونکہ یہ بخل کی وجہ سے اچھا لباس پہننا نہیں چاہتا، حالانکہ تواضع کی وجہ سے جو کرتا ہے تو اللہ جل شانہ قیامت کے دن اسے اختیار دیں گے کہ جس قسم کا لباس وہ پسند کرتا ہے وہی لباس یہ پہن لیں۔ جی بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن حارثة بن مزرب قال، ہمیں روایت کی علی بن حجر نے، انہوں نے روایت کی شریک سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے حارثہ ابن مزرب سے، حارثہ ابن مزرب نے کہا اتینا حبابا نعودہ وقد اکتوى 7 کیات، ہم حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار پرسی کے لیے آئے اور انہوں نے 7 داغ لگوائے تھے، یعنی وہ شدید تکلیف میں تھے۔ فقال لقد تطاول مرضی ولولا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تمنوا الموت لتمنیتہ، فرمایا کہ میرا مرض طویل ہو گیا ہے، بیماری بہت طویل ہو گئی ہے، اور اگر میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ تم موت کی تمنا نہ کرو تو میں تمنا کر لیتا، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ارشاد نہ ہوتی تو میں ضرور موت مانگتا۔ وقال یؤجر الرجل فی نفقته الا التراب، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کو ہر موقع پر مال خرچ کرنے میں ثواب دیا جاتا ہے سوائے مٹی کے، یعنی عمارت پر خرچ کرنے میں کوئی اجر، او قال فی التراب، یا مٹی میں کہاں، الا التراب او فی التراب، راوی کا شک ہے۔ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، یعنی گویا کہ تعمیر پر، عمارت پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا الجارود قال حدثنا الفضل بن موسى عن سفیان الثوری عن ابی حمزہ عن ابراہیم قال، ہمیں روایت کی جارود نے، انہوں نے فضل بن موسیٰ سے، انہوں نے سفیان الثوری سے، انہوں نے ابو حمزہ سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے کہا کل بناء وبال علیک قلت ارأیت ما لا بد منہ قال لا اجر ولا وزر۔ ابراہیم، اس سے مراد ابراہیم ابن یزید نحوی رحمہ اللہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہر عمارت آپ کے اوپر وبال ہے،
قلت تو یہ حضرت ابو حمزہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا، عرض کیا کہ اس عمارت کے بارے میں بتائیے جو ضروری ہو، یعنی رہنے کے لیے گھر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو انہوں نے کہا، یعنی ابراہیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے مالک کے لیے نہ اجر و ثواب ہے اور نہ عذاب، نہ اس کے لیے کوئی ثواب ہے نہ اس کے اوپر کوئی وبال ہے۔ عزیز طلباء کرام، پچھلے سلائیڈ کی بھی آخری باب اور یہ باب عمارت پر خرچ کرنے کے بارے میں ہیں۔ مذکورہ روایات سے دو باتیں معلوم ہوئی عزیز طلباء کرام۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنا مال شرعی دائرے میں رہتے ہوئے جہاں بھی خرچ کرے تو اسے یقینی طور پر اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، چاہے اہل و عیال پر خرچ کرے، اپنے اوپر خرچ کرے، ضروریاتی زندگی میں دین کے کاموں میں خرچ کرے، غربا مساکین کے اوپر خرچ کرے، اپنی ضرورت کے مطابق اپنے لیے گھر بنائے، مسجد مدرسہ کوئی ایسی چیز جگہ بنا دے جو لوگوں کے کام آ سکے، تو ان تمام امور میں اس کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن اب اگر تعمیر ایسی ہو جو ضرورت سے زیادہ ہو، جو بالکل آپ اسے کہہ لیں کہ ایک مقابلے کے میدان میں ہو کہ بس اس میں مزید میں نے خوبصورتی لانی ہے، اس میں مزید میں نے بڑھوتری کرنی ہے، اس میں مزید میں نے اضافہ کرنا ہے، تو پھر اسے آراستہ پیراستہ کرنے میں، مزید اس کے اوپر مال ضائع کرنے میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ لیکن ضرورت کے لیے جو تعمیر ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے، بلکہ اس پر اجر و ثواب بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ پچھلے باب میں بھی اور یہاں پر بھی دونوں روایات میں یہ معلوم ہوا کہ گویا یہ بنا، آبادی، تعمیر وغیرہ یہ انسان کے اوپر وبال ہے۔ آخری جو ہے حضرت ابراہیم ابن یزید، ان کا جو قول ہے کل بناء وبال علیک، تو یاد رکھیے گا یہ ان کی اپنے رائے ہے، حدیث کے مقابلے میں یہ بالکل حجت نہیں ہو سکتی، تو اس وجہ سے اس کو صرف ان کی رائے ہی سمجھنا چاہیے اور اس میں مطلب پھر یہی آئے گا۔ اب یہاں پر یہ جو پہلی روایت ہے اس باب کی، اس میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو آیا، تو اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر کتنی بھی شدید بیماری، کتنا بھی شدید مرض کیوں نہ آئے، اس کو کسی بھی حال میں موت کی تمنا اور آرزو نہیں کرنی چاہیے، شرعاً یہ ممنوع ہے۔ اس لیے خباب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ جائز ہوتی تو میں ضرور اس کی تمنا کر دیتا، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وفات کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قبر کے پاس سے گزرے تو انہوں نے فرمایا رحم اللہ خبابا اسلم راغبا وہاجر طائعا وعاش مجاہدا وابتلی فی جسمہ احوالا وَلَوْ يُزِيعَ اللَّهُ أَجْرَهُ، یعنی اللہ جل شانہ حضرت خباب پر رحم فرمائے، بہت ہی شوق اور رغبت سے اسلام قبول کیا، خوشی سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، مجاہدانہ زندگی گزاری، مختلف جسمانی بیماریوں میں طویل عرصے تک مبتلا رہے، اور یقیناً اللہ جل شانہ ان کے اجر کو کسی صورت میں ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اور یہ وہی خباب ابن ارت تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جن کو گرفتار کیا گیا تھا اور پھر مکہ مکرمہ میں فروخت کیا گیا، اور ابتدا میں ہی اسلام لانے کی وجہ سے ان کو بہت ہی زیادہ تکلیفیں اور مصیبتیں جھیلنی پڑی تھی۔ غزوہ بدر کے بعد پھر ہر غزوہ میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے تھے، اور 36 ہجری میں کوفہ میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔